کو دعوت دینے جا رہا ہوں بلکہ ان کی منت کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ جن کا ذکر کرنا ہے ان کا تعلق بھی اسی خاندان سے ہے۔ آپ حضرات ان کا استقبال کیجئے اور ان کو بتا دیجئے کہ ہم علماء اہل سنت کو سننا جانتے ہیں اور اپنے محبوب کی محبت بڑی باتیں سننا جانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! آواز ادھر سے نہیں آئی، میں کہتا ہوں بیک زبان ہو کر اتنا زور سے نعرہ لگائیے تاکہ آپ حضرات کی آواز آج یہاں ہو، اور جب آپ آواز لگائیں جسم یہاں ہو، آواز مدینے میں ہو، پھر آپ کی محبتیں وہ رنگ بھی لائیں، وہ دل بھی دکھائیں کہ آپ کا جسم بھی مدینے میں ہو، آواز بھی مدینے میں ہو۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! نعرہ تحقیق! نعرہ غوثیہ! علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، زعماء اہل سنت، شرفاء اہل سنت، عوام اہل سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب للابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت وللابصار تسقط لرؤيته وللاوهام تبلغ كنها عظما وتعطف بالعز والبر والجلال الذي تقدس من تمجد بالعظمة والجلال خالق لا نظير له واحد لا ند له صمد لا كفو له هو الأول بلا زوال والدائم بلا فناء والقائم بلا إناء والآخر بلا نهاية والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ بار دیگر تمام حضرات اپنے ذوق اور شوق اور محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے شہنشاہ کے حضور ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین کرام، تا حد نظر عشاقان مصطفیٰ کا یہ خوبصورت جمع غفیر ہے، میں چاہوں گا کہ اس ذوق سے ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے کہ سننے والوں کو پتہ چلے کہ واقعی غلام اپنے آقا پہ درود بھیج رہے ہیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ حضرت سرکار بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس مقدس سرزمین پر غوث الاعظم کانفرنس کے عنوان سے منعقد ہونے والی اس خوبصورت تقریب میں جو جماعت اہل سنت عارف والا کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے اور صاحبزادہ پیرزادہ غلام محی الدین صاحب کی زیر صدارت اور زیر قیادت ہم اپنے آقا کے حضور حاضری پیش کرنے کے لیے جمع ہیں۔ مالک مجھے ہمیشہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نے مجھے کرنا ٹھیک ہے، شکریہ۔
یہ میرا خیال ہے پانی کا سلسلہ رہنے دیں تھوڑی دیر کے لیے، تو کیونکہ زیادہ طویل حاضری کا مقصود نہیں ہے، اس گلاس میں پانی میں دعا بس یہاں رکھنا تھوڑا سا، اب حاضری جو ہے وہ ہو جائے۔ حسن محبوب نے عالم کو سجا رکھا ہے، حسن محبوب نے عالم کو سجا رکھا ہے، رشتہ انسان کا خالق سے ملا رکھا ہے۔ میرے ارد گرد پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہیں، حسن محبوب نے عالم کو سجا رکھا ہے۔ آپ سمجھتے ہو یہ جو لائٹنگ ہوئی، یہ خوبصورتیاں، یہ شامیانے، یہ بینرز، یہ پھول، شاید انہوں نے عالم کو سجا رکھا ہے؟ نہیں، حسن محبوب نے عالم کو سجا رکھا ہے۔ میں آپ کی خوبصورتیوں سے بات کو آگے بڑھا سکوں گا۔ حسن محبوب نے عالم کو سجا رکھا ہے، ارے رشتہ انسان کا خالق سے ملا رکھا ہے، اور دھوپ سورج کی، ضیاء قمر کی، سمجھنے والوں یہ تو سرکار نے پردے کو ہٹا رکھا ہے۔ پیچھے تک آواز آئے، واہ سبحان اللہ، سارے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مرحبا مرحبا مرحبا، سبحان دھوپ اللہ، سورج کی، واہ دھوپ سورج کی اور ضیاء قمر کی، سمجھنے والوں یہ تو سرکار نے پردے کو ہٹا رکھا ہے، واہ واہ سبحان اللہ، اور چاند تارے ہیں جبھی نور نظر کو دیتے، واہ واہ، چاند تارے ہیں، چاند تارے ہیں جبھی نور نظر کو دیتے، ارے ان کی نالین کا سرما جو لگا رکھا، نعرہ رسالت، رسول اللہ، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ غوثیہ یا غوثیہ، واہ مقرر حضرات، حضور مقرر حضرات، واہ واہ، بسم اللہ۔ چاند تارے ہیں جبھی نور نظر کو دیتے، ارے چاند تارے ہیں جبھی نور نظر کو دیتے ہیں، ان کی نالین کا سرما جو لگا رکھا ہے، اور پھول میں، چاند میں، تاروں میں تبسم ان کا، پھول میں، چاند میں، تاروں میں تبسم ان کا۔ نہیں، میں نہیں بولوں گا جب تک سارے نہیں بولو گے۔ پھول میں، چاند میں، تاروں میں تبسم ان کا، ارے ان کے جلووں کے سوا دنیا میں کیا رکھا۔ پھول میں، چاند میں، تاروں میں تبسم ان کا، ارے ان کے جلووں کے سوا دنیا میں کیا رکھا ہے، اور جو بھی چاہے جب بھی چاہے صدا دینے سوالی آئے، میری سرکار نے دروازہ کھلا رکھا، جو بھی چاہے اور جب بھی چاہے صدا دینے سوالی آئے، میرے محبوب نے دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اور آخری مصرع کہنے لگا ہوں، وہ آتے ہیں، ابھی آتے ہیں، آتے ہوں گے، وہ آتے ہیں، ابھی آتے ہیں، آتے ہوں گے، ہم نے یہ سوچ کے محفل کو سجا رکھا، ہم نے یہ سوچ کے محفل کو سجا رکھا، حسن محبوب نے عالم کو سجا رکھا۔ اور میں بات کا رخ موڑنا چاہتا ہوں، حسن محبوب نے عالم کو سجا رکھا ہے، اور جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا،
اور چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو. ذرا محبت سے لگائیے نعرہ رسالت میں، بات آگے بڑھا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق. 4 بجے میں وہاں سے چلا تھا، تو اب میرا خیال 8.5 گھنٹے مجھے بیٹھے بیٹھے ہو چکے ہیں، تو ظاہر ہے میں تھک چکا ہوں. تو اب میرا خیال ہم مل جل کے اپنی حاضری پیش کریں گے آج. محبت سے کہیے گا سبحان اللہ. ولایت حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں حاضری ہے. قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم کی ذات پاک پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا. انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے جو نبوت کے سلسلہ حضرت آدم سے جاری ہوا وہ سرکار دو عالم کی ذات پاک کے آج مکمل ہو گیا. میری جانب دیکھو دوستو، اب سرکار دو عالم کائنات کے شہنشاہ کی بات، نبی کوئی نہیں آئے گا مگر ہدایت کے لیے خالق کائنات نے نبوت کی جگہ پر ولایت کا سلسلہ جاری فرما دیا. سارے ذرا کہیے گا سبحان اللہ. صاحبان محترم، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں. سرکار دو عالم کی ذات پاک پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا. اب کوئی نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے گا. ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہا ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو میرے دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعی دنیا میں تشریف لائیں گے، لیکن یاد رکھیے گا شان نبوت کے ساتھ نہیں آئیں گے، میرے حضور کے غلام بن کر آئیں گے. سرکار دو عالم کی امت اور امت کے اولیاء کرام قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور خالق کائنات میرے محبوب کی امت کو شرفی ولایت عطا کرتے رہیں گے. اس ولایت کی 2 قسمیں قرآن مجید بیان کرتا ہے. کہا ایک ہوتی ہے، یہ 5 منٹ کی ذرا تمہید ہے، اس کو ذرا محبت سے سن لیجئے پھر بات آسان ہو جائے گی. کہا پہلی ولایت وہ ہے، اسے کہتے ہیں ولایت وہابی. دوسری ولایت اسے کہتے ہیں ولایت کسبی. فرق ان میں کیا ہوتا ہے؟ بس یہ 2-4 منٹ کی گفتگو ہے میرے دوستو، کھلے کانوں کے ساتھ سن لیجئے. ولایت وہابی وہ ہے کہ جس میں انسان کو محنت، مشقت، مجاہدہ، ریاضت، عبادت کی راہ پہ نہیں چلنا پڑتا، بلکہ خالق کائنات خود اپنے فضل سے، اللہ جل مجدہ الکریم محض اپنے فضل کے ساتھ جن بندوں کو ولایت کے لیے چن لیتا ہے، تو پھر میں بات شروع کرتا ہوں. خالق کائنات جن لوگوں کو بغیر محنت، بغیر ریاضت، بغیر عبادت کے محض اپنے فضل کے ساتھ اپنی ولایت کے لیے چن لیتا ہے، اسے کہتے ہیں ولایت وہابی. لفظ وہب یہ بنا ہبہ سے، یعنی تحفہ دینا. تو خالق کائنات بعض لوگوں کو محض اپنے فضل کے ساتھ چن لیتا ہے، اور قرآن مجید اسے بیان کرتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء. بعض خوش قسمت وہ ہیں کہ اللہ خود ان کا انتخاب فرما لیتا ہے. ویہدی الیہ من ینیب. اور ولایت کی دوسری قسم وہ ہے، وہ کون سی؟ ویہدی الیہ من ینیب. دوسری قسم وہ ہے انسان محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، محنت کرتا ہے. تو جو محنت کرتا ہے آواز قدرت آتی ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. جو میری راہ میں آنے کے لیے کوشش کرتا ہے، ہم اس کی کوشش کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے، ہم اسے بھی درجہ ولایت عطا فرما دیتے.
اب میرا خیال ہے میری تمہیدی گفتگو مکمل ہو جائے گی اس ایک جملے پر. پہلی وہ ولایت ہے، اسے کہتے ہیں ولایت وہبی، جو طریقے جذب سے انسان کو نصیب ہوتی ہے، جس میں انسان عبادت ریاضت نہیں کرتا، اللہ خود انتخاب فرما لیتا ہے، خود ہی چن لیتا ہے. میرا خیال ہے میں بات واضح کرنے کے لیے ایک مثال دوں گا تو پھر آپ میرے ساتھ چل پڑو گے. یہ کون؟ یہ خلیفہ ہارون رشید اپنے محل کی چھت پہ بیٹھا ہے اور نیچے سے سڑک اور روڈ میں سے حضرت بہلول دانا، وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس، چہرہ گرد آلود، الجھی ہوئی زلفیں، بکھرے ہوئے بال، پھٹا پرانا لباس، حضرت بہلول دانا نیچے سڑک سے گزرتے ہوئے نظر آئے. خلیفہ ہارون رشید نے دیکھا حضرت بہلول دانا گزر رہے ہیں. اپنے غلاموں سے کہا یہ پھندا پھینکو نیچے رسی کا اور بہلول دانا کو جکڑ کر محل کے اوپر کھینچ لو. غلاموں نے پھندا نیچے پھینکا اور حضرت بہلول دانا کو اس میں لپیٹ کر خلیفہ کے سامنے محل کی چھت پہ اٹھا لیا. خلیفہ نے حضرت بہلول دانا کو سامنے کھڑا کیا اور پوچھا، او بہلول دانا ذرا بتا تو صحیح تو رب تک کیسے پہنچا؟ تو حضرت بہلول دانا نے مسکرا کے کہا، ویسے ہی رب تک پہنچا جیسے تیرے پاس پہنچا. سبحان اللہ. میرے خیال بات واضح ہو چکی ہو کہ اگر مجھے خود تیرے پاس آنا پڑتا، کہاں کہاں مجھے درخواستیں دینا پڑتی، کہاں کہاں مجھے عرضیاں لکھنا پڑتی، پھر تیرے پاس آنے کے لیے وقت دینا پڑتا، پھر تیرے پاس حاضری ہوتی، لیکن جب تو نے چاہا تو خود ہی اٹھا لیا. تو اللہ پاک بھی فرما رہے ہیں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء. بعض وہ ہیں انہیں عبادت اور ریاضت کی راہ پہ نہیں چلنا پڑتا، خدا خود ہی چن لیتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. اور بعض وہ ہیں وہ عبادت کرتے ہیں، وہ ریاضت کرتے ہیں، وہ چلہ کشی کرتے ہیں، وہ تلاوت کرتے ہیں، وہ مراقبہ و مجاہدہ کی راہ پہ چلتے ہیں، وہ مکاشفہ کی راہ پہ چلتے ہیں، تو خالق کائنات ان کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتا. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. جو چل پڑتا ہے ولایت کا تاج اسے بھی عطا فرما دیا جاتا. سبحان اللہ. نہیں میرے دوست ذرا محبت سے سبحان اللہ کہو. یہ سبحان اللہ میرے لیے نہیں ہے، آقا کے لیے. ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ. اچھا میں یہ دوسری جو میں نے یہ ولایت کی قسم بیان کی ہے اس پر بھی ذرا دلیل پیش کر دوں تو بات میری ذرا کامل ہو جائے، پھر میں آپ کو وہاں واپس لے آؤں. یہ جو دوسری قسم ہے ولایت کی، یہ کون سی ہے؟ جس میں انسان محنت کرتا ہے، مجاہدہ و مراقبہ کرتا ہے، پھر خالق کائنات کس طرح ولی اس کو بناتا ہے. اگر میری بات ہو میری زبان کاٹ دو. یہ حدیث مشکات میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے. کیا میری سرکار کہتے ہیں، وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ. بندہ نفل پڑھتے پڑھتے میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے، حتی احببتہ کہ میں خدا ہو کر بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں. سبحان اللہ. سارے بولیے نا، میں خدا ہو کر اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں. اب حدیث پاک کے اگلے لفظ سنو، وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ فاذا احببتہ. جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو شان کیا ہے؟ فکنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. جب میں اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. محبت سے بولیے نا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. معلوم یہ ہوا، بس صاحبان محترم میری تمہید مکمل ہو گئی. سنو اور یاد رکھو، خدا کہتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. سنو، اس ولی اللہ کے یہ سارے کے سارے اعضاء جو ہیں ان کا اپنے وجود کے ساتھ ہونا یہ اس کی بندگی تھی، اور خدا کے نور کے ساتھ مستنیر جب ہو جاتا ہے پھر اپنے اعضاء نہیں رہتے. اپنے اعضاء کا نہ رہنا اور خدا کے نور سے مستنیر ہو جانا، یہی اس بندہ مومن کی بقا ہوا کرتی ہے. اپنی طاقتوں کا مٹ جانا اس کی فنا ہوا کرتی ہے، اور خدا کے نور سے مستنیر ہو جانا یہی اس کی بقا ہوا کرتی ہے.
اب میں آپ کو لے آیا اس منزل پر جہاں گفتگو آگے بڑھنا چاہتی ہے. ہماری آج کی غوث العظم کانفرنس کی جو موضوع ہیں، جو ہستی ہیں، جن کے لیے ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے، وہ حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد والی جیلان. آپ بھی تو ولی اللہ ہے نا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کون سے ولی اللہ ہے؟ وہابی ولی ہے یا کسبی ولی ہے؟ بس میرا خیال ہے تمہیدی گفتگو میری مکمل ہوئی اور بات اب آگے چلنے کی. میں عرض کر رہا ہوں نا، میرے ارد گرد پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے. میں نے اس مضمون کو شروع کر دیا ہے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں مجھ سے اچھا بولنے والے اور زیادہ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے. چلو سبق سنانے کی غرض سے صحیح ایک علمی مسئلہ ہے آپ حضرات کے میں گوش گزار کر رہا ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضور غوث پاک کون سے ولی ہے؟ کیا وہابی ولی ہے یعنی خدا جنہیں چن لیتا ہے، یا کسبی ولی ہے جو محنت سے بنتے ہیں؟ تو سنو اور یاد رکھو. اب میں آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا. حضور غوث العظم کانفرنس میں آنے والوں یاد رکھو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضور غوث پاک کی ولایت کون سی تھی؟ بتلاؤں میں آپ کو، سنو اور یاد رکھو. جب میں بات سناؤں گا تو پھر تو آپ سبحان اللہ کہو گے انشاءاللہ. سنو، حضور غوث پاک کی ولایت کون سی ہے؟ سنو، خالق کائنات نے حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد والی جیلان کو پیدا ہوتے ہی ولایت دے کر آپ کو وہابی ولی بنایا. لیکن آپ نے صرف اس پر اکتفا نہیں کیا، وہابی ولی بھی تھے. پھر اس کے بعد محنت کی، مجاہدہ کیا، ریاضت کی، عبادت کی، اور دونوں ولایتیں حاصل کر کے اس مقام تک جا پہنچے کہ اب قیامت تک کوئی شخص ولی نہیں ہو سکتا جب تک حضور غوث پاک کا قدم اپنی گردن پہ محسوس نہیں کرتا. صاحبان محترم، میں آپ کو لے آیا اس منزل پر جہاں گفتگو آگے بڑھنا چاہتی ہے. آپ کہو گے کیا صرف تو جوشی عقیدت کی بنا پہ کہہ رہا ہے یا تیرے پاس کوئی دلیل بھی ہے کہ وہ واقعی وہابی ولی ہے؟ تو میرے دوست، میں ایک بڑا آسان سا جملہ کہنے لگا ہوں. سنیے، جو اگر وہابی ولی نہ ہوتے، اگر میرے رب نے انہیں چنا ہوا نہ ہوتا، اگر وہ نگاہ رسول کا انتخاب نہ ہوتے، تو غوث پاک 6 مہینے کی عمر میں تمہیں روزہ رکھ کے نہ دکھاتے. اب میں کس کو بات سناؤں؟ میں آپ بولے نہیں ہو شاید. میری باتیں سمجھ آ رہی ہے نا آپ؟ وہ 6 مہینے کی عمر میں، میرے خاموش دوستو، 6 ماہ کی عمر ہے، یاد ہے نا؟ 6 مہینے کی عمر ہے اور اختلاف پیدا ہو گیا جیلان میں کہ آج روزہ ہے کہ نہیں، رمضان کا چاند ہوا کہ نہیں ہوا. تو پھر اس کا فیصلہ کیسے ہوا؟ حضور غوث پاک کی امی جان کے دروازے پر لوگ جمع ہیں. آپ سیدہ پاک، آپ ہمیں بتلائیں آپ کے بیٹے نے دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا؟ کیوں؟ اگر تیرے بیٹے نے دودھ پیا ہے پھر روزہ نہیں ہے، اگر اس نے دودھ نہیں پیا پھر روزہ ہے. آپ کی امی جان نے کہا نہیں، سحری کے بعد اب تک میرے بچے نے دودھ نہیں پیا، زمانے میں مشہور ہو گیا. ارے آج روزہ ہے. میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، ارے جب بڑے لوگوں کو، عاقل لوگوں کو، بالغ لوگوں کو، تیز نظر رکھنے والے لوگوں کو چھتوں پہ چڑھ کے رمضان کا چاند نظر نہیں آ رہا تھا، غوث پاک کمرے میں لیٹے ہوئے اپنی والدہ کی گود میں چاند کو دیکھ رہے تھے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اچھا صاحبان محترم، میرا خیال ہے میں ایک اگلا جملہ کہوں تو میری بات آپ تک موقع ہو کر پہنچے گی. سنیے صاحبان محترم، 6 مہینے کے بچے کو کیا پتا؟ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر کیا ہوتا ہے؟ اب اس جملے کا لطف علماء نے ہی لیا ہوگا. اس 6 مہینے کے بچے کو کیا پتا اتم الصیام الی اللیل کیا ہوتا ہے؟ روزے کی قیود کیا ہے؟ حدود کیا ہے؟ سحری کیا ہے؟ افطاری کیا ہے؟ 6 مہینے کے بچے کو کیا پتا؟ لیکن سنو اور یاد رکھو، اگر 5ویں صدی ہجری میں دنیا میں آنے والے نبی پاک کائنات کے شہنشاہ کے ایک غلام جو سرکار دو عالم کے نور کی ایک شعاع ہے، اگر حضور غوث پاک کے پیدا ہوتے ہی علم اور عرفان کا عالم یہ ہے تو مجھے سوچ کر بتلاؤ سرکار دو عالم کے علم اور عرفان کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر. میرا خیال ہے بات اب آسان ہو جائے گی. سنیے صاحبان محترم، ہم جو کہتے ہیں مشکل کشا کہتے ہیں اور غوث الاعظم کہتے ہیں. آپ کی محفل کا نام ہے غوث العظم کانفرنس. غوث کسے کہتے ہیں؟ آپ کہو گے مشکل کشائی کرنے والے کو. بھئی یہ 14ویں صدی 15ویں صدی آ گئی. میرے دوستو، میری بات کو پھینکنا مت، ذرا اپنے ذہن میں محفوظ کرنا. ارے آج بھی جب رمضان شریف کا چاند ہوتا ہے، عید کا چاند ہوتا ہے، نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا. مجھے بتلائیے پریشانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ مشکل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بس صاحبان محترم، اب بھی اگر چاند نظر نہ آئے تو مشکل پڑ جاتی ہے، اور جو اس مسئلے کو حل کر دے وہ مشکل کشا ہوتا ہے.
ارے جو مشکل حل کر دے وہ مشکل کشا ہوتا ہے، جو مشکل حل کر دے وہ غوث ہوتا ہے۔ سنو، جو جوان ہو کر مشکل حل کرے وہ غوث ہوتا ہے، جو ماں کی گود میں لیٹا لیٹا مشکل حل کرے وہ غوث اعظم ہوتا ہے، وہ غوث اعظم ہوتا ہے۔ اچھا صاحبان محترم، میں بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ جب وہ چھوٹے چھوٹے 6 مہینے کے بچے ہیں تو ان کی نظر کا عالم یہ ہے کہ ماں کی گود میں لیٹے لیٹے وہ چاند کو دیکھ رہے ہیں۔ ان کے علم کا عالم یہ ہے کہ روزہ رکھ بھی رہے ہیں، رکھوا بھی رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ جب ہمارے اور لوگوں کے یہاں بچہ ہوگا تو والدین مٹھائیاں بانٹتے ہیں۔ یہ سادات کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، صرف مٹھائی نہیں بانٹ رہے، شریعت کی خیرات بانٹ رہے ہیں۔ یہ میرے جملے آہستہ آہستہ آپ حضرات کے قریب آئیں گے۔ اچھا میرے دوستوں، میں بات کرو موڑنے لگا ہوں، مجھے ذرا سوچ کر بتلاؤ۔ جب وہ 6 مہینے کا بچہ ہے تب اس کے علم کا عالم یہ ہے، تب اس کی نگاہ کی تیزی کا عالم یہ ہے۔ جب 6 مہینے کا ہے تب اس کی نگاہ کی تیزی کا عالم یہ ہے کہ جب بڑے لوگوں کو چھتوں پہ چڑھ کے چاند نظر نہیں آ رہا، وہ ماں کی گود میں لیٹا لیٹا دیکھ رہا ہے۔ مجھے سوچ کر بتلاؤ، اگر 6 ماہ کے بچے کی نظر کا عالم یہ ہے تو جب جوان ہوئے ہوں گے، میں کس کو سناؤں اور کیا سناؤں؟ ارے جب جوان ہوئے ہوں گے، جب علم پڑا ہوگا، جب محنت کی ہوگی، مراقبے کیے ہوں گے، مجاہدے کیے ہوں گے، جب ریاضت کی ہوگی، جب مراقبہ مجاہدہ و مشاہدہ کی منزل سے گزرے ہوں گے، اور سنو، جب جوان ہو کر منبر رسول پر آئے ہوں گے اور جب اعلان کیا ہوگا قدمی آگہی علی رکبت کل ولی اللہ کی منزل پر قائم ہوئے ہوں گے، پھر میرے غوث پاک کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ نہیں، میں بات شاید سمجھا نہیں سکا، میں اپنی بات نہیں کرتا، حضور غوث پاک کے لفظ لے لیتا ہوں۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک مقام تو وہ تھا بچپن میں ہے، علم میں شریعت کی خیرات بانٹ رہے ہیں، اور خود اپنے لفظوں سے ارشاد فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبا، علم پڑھتے پڑھتے میں قطب ہو چکا تھا۔ علم پڑھتے پڑھتے نہیں، آپ نے شاید غور نہیں کیا، ایک ہوتا ہے دارسا یدرسو، پڑھنا پڑھانا، دارسا یدرسو، ایک ہوتا ہے درسا یدرسو تدریسا، ایک ہوتا ہے پڑھنا دارسا، ایک ہوتا ہے درسا یدرسو تدریسا، پڑھنے کے بعد پڑھانا، ایک ہوتا ہے خود پڑھنا، ایک ہوتا ہے پڑھنے کے بعد پھر آگے پڑھانا۔ تو میرے دوستو، وہ کہتے ہیں پڑھتے پڑھتے میں کتاب بن چکا تھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو پڑھتے پڑھتے کتاب بن چکا ہوگا، پڑھاتے پڑھاتے کہاں پہنچا ہوگا؟ وہ پڑھاتے پڑھاتے میرے غوث پاک کہاں پہنچے ہوں گے؟ میرا خیال ہے درست العلم کی میں آپ کے سامنے تفصیل بیان کر دوں تو پھر میرا خیال بات واضح ہو جائے گی۔ میرے خاموش دوستو، یہ میری پہلی حاضری ہے، ورنہ جو میرے سامعین ہوں، علامہ صاحب جانتے ہیں، علامہ صاحب بھی جانتے ہیں، میرے سامعین ویسے اتنے خاموش ہوتے نہیں ہیں۔ قسم بخدا میرے سامعین میری تقریر بالکل ایسے سنتے ہیں جیسے حاجی آب زمزم پینے جاتے ہیں، کیونکہ میری کوئی بات جو ہے وہ عقل سے گری ہوئی نہیں ہوتی ہے، علم سے گری ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ سنو اور یاد رکھو، یہ اسٹیج لگا ہوا ہے، یہ اسٹیج بچھا ہوا ہے، کس کا یہ علم ہے؟ سنیے، میں آپ کو قرآن مجید سناتا ہوں، میں سورہ نمل کی آیت پڑھ کے سناتا ہوں، سورہ نمل کی آیت نمبر 38 پڑھنے لگا ہوں، ذرا علم کی شان آپ کے سامنے واضح ہو جائے تو میں آپ کو واپس غوث پاک کی شان پہ لے آؤں۔ سنیے صاحبان محترم، یہ اسٹیج لگا ہوا تھا، یہ دربار سجا ہوا تھا، یہ کسی عام شخص کا دربار نہیں تھا، یہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بار کے کہتے ہیں، ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، او میرے درباریوں، ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، او میرے درباریوں بولو، کون ہے تم میں سے جو ملکہ بلقیس کے مسلمان ہو کر آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لائے؟ کون کہہ رہا؟ حضرت سلیمان، حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں علیہ السلام، کون ہے تم میں سے درباریوں، کون ہے تم میں سے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے مسلمان ہو کر آنے سے پہلے یہاں لائے؟ آپ نے غور نہیں کیا، اس کے مسلمان ہو کر آنے سے پہلے، ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، اس کے مسلمان ہو کر آنے سے پہلے۔ معلوم یہ ہوا حضرت سلیمان جانتے ہیں ملکہ بلقیس جب آئے گی کفر کی حالت میں نہیں آئے گی، مسلمان ہو کر آئے گی۔ اس کے مسلمان ہو کر آنے سے پہلے کون لائے گا؟ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، قال عفریت من الجن، قال
بولا کون؟ افریتم من الجن، جنوں میں سے ایک دیو، یعنی جن تھے ان میں سے دیو بڑا، افریتم من الجن، جنوں میں سے بڑا دیو، وہ دیو بولا انا آتی کبھی، میں لاؤں گا۔ دیو دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کھلے ہوتے ہیں ایک بند ہوتے ہیں، یہ بند نہیں تھا، یہ کھلا ہوا تھا، وہ کہتا ہے میں لاؤں گا۔ یہ میرے لفظ نہیں ہے، قرآن مجید جا کے پڑھیے گا، وہ کہتے ہیں میں لاؤں گا، افریتم من الجن، وہ کہتے ہیں میں دیو ہوں میں لاؤں گا۔ حضرت سلیمان پوچھا کتنی دیر میں؟ وہ کہتا ہے کتنی دیر میں؟ کہتا ہے قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو، آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے، یعنی 2 گھنٹے میں لے آتا ہوں۔ حضرت سلیمان نے جب سنا 2 گھنٹے میں کہا بیٹھ جا نیچے، کیوں؟ اس نے کہا تھا قبل ان تقوم من مقامک انی لقوی امین، میں طاقتور بھی ہوں، میں امانت دار بھی ہوں، یعنی میں چراؤں گا کچھ نہیں، اپنی طاقت سے لاؤں گا۔ انی لقوی امین، میں طاقتور بھی ہوں، اپنی طاقت سے لاؤں گا، امانت داری کے ساتھ لاؤں گا۔ حضرت سلیمان نے جلال بھری آواز میں کہا بیٹھ جا نیچے، ہمیں جلدی چاہیے۔ معلوم یہ ہوا حضرت سلیمان کو پتا تھا اس سے پہلے لانے والا بھی موجود ہے۔ آپ بھی بولیے صاحبان محترم ذرا، اس سے پہلے لانے والا بھی موجود ہے، سارے بولو۔ کیوں؟ نبی کو کیسے پتا؟ بس یہ جملہ کہنے لگا، نبی پاک کو کیسے پتا ہوتا ہے؟ بھئی اس لیے کہ ولایت ہیرا ہے اور نبوت جوہری۔ ارے ولایت تو ملتی ہی نبی کے فیض سے ہے۔ حضرت سلیمان کو پتا ہے میں نے ولایت کے ساتھ کس کس کو کس درجے پر پہنچا رکھا ہے، کہا بیٹھ جا نیچے، ہمیں جلد چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وقال الذی عنده علم من الکتاب، پھر وہ بولا جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا۔ وقال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا، کتاب کا علم نہیں، من الکتاب، کتاب میں سے۔ میرے خاموش دوستو، علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب میں سے علم تھا۔ اب من الکتاب سمجھنا ہو تو یہ علامہ صاحب آپ کو بتلائیں گے کہ قرآن یہ نہیں کہتا اپنا سارا مال زکوٰۃ دے دو، نہیں، مال میں سے، اور وہ مال میں سے کتنا کو ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے علماء میری بات کو اچھی طرح جان رہے ہیں کہ وہ مال میں سے کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وقال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا، وہ کہتا میں لاتا ہوں، میں لاتا ہوں، انا آتی کبھی، میں لاتا ہوں۔ حضرت سلیمان پکار اٹھے کتنی دیر میں لاؤ گے؟ وہ درویش، وہ ولی اللہ، وہ منحنی سا انسان، وہ دبلا پتلا، وہ فقیر سا انسان کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے میں لاتا ہوں۔ کہا کتنی دیر میں؟ وہ فقیر کہتا ہے انجر تک دائرے کا طرفک، دیر نہیں، میں تیری آنکھ جھپکنے میں لاؤں گا۔ محبت سے بولو، انجر تک دائرے کا طرفک، میں آنکھ جھپکنے میں۔ بس میں ذرا صاحبان علم کے لیے ایک جملہ محبت کہنے لگا، آنکھ جھپکنے میں لاؤں گا۔ بولیے سارے بولو، یہ آنکھ جھپکنا یہ تعین وقت نہیں تھا۔ آنکھ جھپکنا، میں آنکھ جھپکنے میں لاؤں گا، آنکھ جھپکنا تعین وقت نہیں تھا، طلب اجازت تھی، یہ طلب اجازت تھی کہ آنکھ دبا کے، آنکھ کا اشارہ کر کے آپ مجھے اجازت دے دو، میں لے آؤں گا۔ کیوں؟ جن نے کہا تھا میں طاقتور ہوں، میں قوی ہوں، میں اپنی طاقت سے لاؤں گا۔ ولی اللہ کہہ رہا تھا میں اپنی طاقت سے نہیں لاؤں گا، نبی کے فیض سے لاؤں گا۔ اچھا صاحبان محترم، میں ذرا بات کروں، ذرا ایک لمحے کے لیے یہاں روکنا چاہتا ہوں آپ کو۔ جن کو بٹھا دیا تو بیٹھ جا، تو بھئی کیا خیال ہے، کیا حرج تھا اگر 2 گھنٹے میں منگوا لیا جاتا تھا؟ اگر 2 گھنٹے میں منگوا لیا، میرے خاموش دوستو بولو نا، اگر 2 گھنٹے میں منگوا لیا جاتا تو کیا حرج تھا؟ نہیں، بیٹھ جا نیچے، ہمیں جلدی چاہیے۔ کیوں؟ یہ جواب سوائے اہل سنت و جماعت کے،
سوائے اہل سنت و جماعت اعلی حضرت کے غلاموں کے تمہیں کوئی نہیں بتلائے گا. سنو اور یاد رکھو، اس لیے کہ ملکہ بلقیس وہاں سے چل پڑی تھی، وہ فلسطین میں داخل ہو چکی تھی، وہ عنقریب پہنچنے والی تھی. معلوم یہ ہوا حضرت سلیمان اپنے تخت پر بیٹھے بیٹھے تخت بھی دیکھ رہے تھے، تخت والی کو بھی دیکھ رہے تھے، اور تخت لانے والے کو بھی دیکھ رہے تھے. اب بھی اگر بات سمجھ نہ آئی ہو تو میں بات پر ووٹ دیتا ہوں، تو واقعہ نگاری نہیں کر رہا ہوں. کہا لاؤ، جب کہا نا لاؤ، اس نے کہا تھا میں آنکھ جھپکنے میں لاؤں گا. اور اگر علمی ایک نقطہ سن لو تو میں آپ کی خاموشیوں کا تالا توڑ دوں. ولی اللہ نے یہ نہیں کہا تھا میں یہاں بیٹھے بیٹھے منگوا لوں گا، کہا تھا انا آتی کا، میں جا کے لاؤں گا. یہ مفتی صاحب جیسے حضرات تشریف فرما، انا آتی کا، میں جا کے لاؤں گا. ولی گیا بھی ہے آیا بھی ہے، ارے ولی گیا بھی ہے آیا بھی ہے اور غائب بھی نہیں ہوا. معلوم یہ ہوا ولی یہاں بھی تھا وہاں بھی تھا. ہم کہتے ہیں اگر حضرت سلیمان کی امت کا ولی یہاں بھی ہو سکتا ہے وہاں بھی ہو سکتا ہے تو آمینہ کا لال گنبد خضرا میں بھی ہو سکتا ہے، یہاں بھی ہو سکتا ہے. صاحبان محترم، میرا رب آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، لیکن میں اس جملے کے ساتھ اپنی بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں. آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب کوئی ذرا سا کھڑاک ہوتا تو لوگ ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. نہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ درویشوں کی محفل ہے، یہاں کچھ نہیں چلتا. ایک سٹ پکڑا کوار کے اندر اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں، یہاں کچھ نہیں چلے گا. آپ فکر کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، یہ غوث پاک کی محفل ہے. آپ بالکل اطمینان کے ساتھ بات سنیے گا. کہا لاؤ، اس نے کہا میں آپ کی آنکھ کے اشارے سے لاؤں گا، یعنی آپ طلب اجازت ہے، یہ آپ آنکھ دبائیے، اجازت دے دیجئے، میں لے آتا ہوں. جن کو بٹھا دیا، ولی اللہ نے کہا لاؤ. جب کہا لاؤ، اس نے کہا تو میں جا کے لاؤں گا. ولی گیا بھی ہے آیا بھی ہے. جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا لاؤ تو درویش نے وہی کھڑے کھڑے انگلی کا اشارہ کیا. جب کہا نا لاؤ کتنی دیر میں لاتے ہو، تو حضرت آصف بن برقیہ نے انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہا دیر کا ہے کہ وہ سامنے پڑا. سارے بولو، کہا وہ سامنے پڑا. جب سامنے تک پڑا ہوا دیکھا، قرآن کہتا ہے فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. جب تک سامنے موجود تھا سلیمان پکار اٹھے، ارے کیسے آیا؟ ولی اللہ بولا هذا من فضل ربی. محبت سے بولو. جن کو بٹھا دیا، ولی سے منگوا لیا. ولی اللہ نے نہیں پوچھا وہ تخت ہے کہاں، کتنے کمروں میں بند ہے، وزن کتنا ہے، جانا کیسے ہے، اٹھانا کیسے ہے، لانا کیسے ہے. ولی گیا بھی ہے، ولی لایا بھی ہے. جن کو بٹھا دیا، ولی سے منگوا لیا. معلوم یہ ہوا جہاں جنات کی طاقت ختم ہو جائے وہاں سے ولایت کی طاقت کا آغاز ہوتا ہے. سارے بولو گے تو میں تقریر کروں گا آگے. جہاں جنات کی طاقت ختم ہو جائے وہاں سے ولایت کی طاقت کا آغاز ہوتا ہے. جہاں ولایت کی طاقت کا انتہا ہو جائے وہاں سے نبوت کی طاقت کا آغاز ہوتا ہے. اور جہاں 1,24,000 نبیوں کا علم کی گردن سجدہ ریز ہو جائے وہاں سے قوت محمد کا آغاز ہوتا ہے. یا رسول اللہ کے نام کے نعرے کا اس طرح کا جواب دینا یہ بے ادبی ہے. میرا منوانا میری ذمہ داری نہیں ہے. میں آپ کو عقیدہ اپنا بتلا دیتا ہوں. قسم بخدا سرکار دو عالم کے نام کا نعرہ لگے محبت سے جواب دیا کرو. سنو اور یاد رکھو، مجھے جتنا اپنے ہونے کا یقین ہے کہ میں ہوں، جتنا مجھے یقین ہے کہ میرے ہاتھ میں یہ رومال پکڑا ہوا ہے، مجھے اس سے زیادہ یقین اس بات کا ہے کہ میری سرکار ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور جو یہ نہیں سمجھتا، جو یہ سمجھتا کہ میری سرکار نہیں دیکھ رہے، اسے کلمہ پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں. اسے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ جو یہی نہیں سمجھتا کہ میری نبی مجھے دیکھ رہا ہے. قسم میرے لفظ ہوں
میری زبان کاٹ دو. حدیث میں آتا ہے میرے حضور اسی لیے کہتے ہیں قال اسمع صلاۃ اہل محبتی، اہل محبت کا درود میں آپ سنتا ہوں. سبحان اللہ. اگر یہ تو مفتی صاحب تشریف فرما ہے قال اسمع صلاۃ اہل محبتی، اہل محبت کا درود میں آپ سنتا ہوں. نہیں سمجھے آپ نے کیا جملہ کہا ہے. میرے حضور نے دور اور قریب کی قید نہیں لگائی، محبت کی قید لگائی ہے. سبحان اللہ. میرے آقا نے دور اور قریب کی قید نہیں لگائی کہ دور والوں کا نہیں سنتا میں قریب والوں کا سنتا ہوں، یا میں قریب والوں کا نہیں سنتا میں دور والوں کا سنتا ہوں. نہیں، دور اور قریب کی قید نہیں، محبت کی قید. کہا جو محبت سے پڑھتا ہے میں سنتا ہوں. ذرا سارے بولو ایک بار. پھر میں جملہ کہنے لگا ہوں میری سرکار نے محبت کی قید لگائی ہے، میں اہل محبت کا سنتا ہوں. میں اہل محبت کا سنتا ہوں. کیا مطلب؟ حضور کو پتا تھا سارے محبت سے پڑھنے والے نہیں ہوں گے، سارے محبت سے پڑھنے والے نہیں ہوں گے، اس لیے میرے حضور نے اہل محبت کی کہا. اہل محبت جہاں بھی پڑھتا ہے میں سنتا ہوں. محبت سے کہہ یا رسول اللہ. سنو پھر سنو اور یاد رکھو جہاں جنات کی طاقت ختم ہو جائے وہاں سے ولایت کی طاقت کا آغاز ہوتا ہے. جہاں ولایت کی طاقت ختم ہو جائے وہاں سے نبوت کی طاقت کا آغاز ہوتا ہے. جہاں 1.25 لاکھ نبیوں کا علم سجدہ عید ہو جائے وہاں سے قوت محمد مصطفیٰ کا آغاز ہوتا ہے. اور یاد رکھو قوت محمد مصطفیٰ کا آغاز تو ہوتا ہے، اختتام کہیں نہیں ہوتا. اختتام کہیں نہیں ہوتا. میرے سرکار کی طاقتوں کا آغاز تو ہوتا ہے، انتہا کہیں نہیں ہوتی ہے. آپ کہو گے کوئی دلیل بھی ہے تیرے پاس یا ویسے ہی اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے؟ سنو قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے میرے حبیب ہر بعد والی گھڑی پہلی سے بہتر ہوگی. ہر بعد میں آنے والا لمحہ تیرا پہلے سے بہتر ہوگا. تو جنات کو بٹھا دیا، جن بیٹھ گیا. ولی اللہ تفلح ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. بس دوستان محترم ذرا ایک علمی نقطہ کہہ کے میں بات آگے بڑھانے لگا ہوں. ولی گیا بھی نہیں، یعنی غائب بھی نہیں ہوا. پھر سنو، ولی غائب بھی نہیں ہوا، گیا بھی ہے، تخت لایا بھی ہے. رستے میں آتے ہوئے کسی نے تخت کو اڑتے ہوئے دیکھا بھی نہیں ہے. نہیں، میں آپ کی مسکراہٹوں کے ساتھ بات آگے بڑھا لوں. کیا کسی نے تخت اڑتے ہوئے ہوا میں آتے دیکھا؟ یہ جہاز کی طرح اڑتا ہوا چلا جائے کسی نے دیکھا؟ نہیں نہ دیکھ. بھائی میرے دوستوں آپ نے غور نہیں کیا میری بات. وہ تخت گیا بھی ہے، آیا بھی ہے، تخت لایا بھی ہے، مگر کسی نے ہوا میں اڑتا ہوا اسے آتا دیکھا بھی نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ خالق کائنات میں جسے ولایت کا تاج بچا ہو اسے اتنی قوت دی ہوتی ہے کہ جو چیز جہاں موجود ہو وہاں معدوم کر دے اور جہاں موجود نہ ہو وہاں موجود کر دے. بس میری تقریر کا یہ خاص پوائنٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے کہہ دیا اور مسلک اہل سنت میں نے آپ کو سمجھا دیا. ولی کو یہ طاقت ہے جہاں چیز موجود ہو وہ تک موجود اشارہ کر کے اسے معدوم کر دے اور جہاں معدوم ہو اسے موجود کر دے. سنو، اگر سلیمان کی امت کا ولی اس تخت کو جہاں موجود تھا وہاں معدوم کر دیا، جہاں معدوم تھا وہاں موجود کر سکتا ہے تو حضور غوث پاک کے لیے سوال نہ کرنا کہ 12 سال میں وہ بیڑا تو ڈوب چکا تھا، مچھلیاں کھا چکی تھی. نہ، سلیمان کی امت کا ولی اگر موجود کو معدوم کر سکتا ہے، معدوم کو موجود کر سکتا ہے تو غوث پاک بھی اشارہ کر کے 12 سال بعد ڈوبا ہوا بیڑا تیرا سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہاں یہ سوال نہیں ہوگا. اچھا صاحبان محترم، میں آپ کو لے آیا اس منزل پر جہاں گفتگو آگے بڑھنا چاہتی ہے. حضور غوث پاک کیا فرما رہے ہیں کہ میں پڑھ رہا تھا علم پڑھتے پڑھتے. اب میں ایک یہاں پر ایک خاص علمی نقطہ بنتا ہے وہ میں سننے کو اس مقام سے نہیں پاتا ہوں، ورنہ میں آپ کو بتلاتا کہ امام بیضاوی یہاں کیا فرماتے ہیں کہ الحکم علی الوصف یشعر بعلیتہ لہ، کہ جو حکم کسی علت پہ لگتا ہے، کسی وصف پہ لگتا ہے، وہ وصف علت کا درجہ رکھتا ہے. یعنی جہاں بھی وہ وصف پایا جائے گا حکم بھی پایا جائے گا.
کیا مطلب؟ کہ جیسے اس ولی کے پاس علم تھا، اگر آج بھی علم صحت مند صورت میں موجود ہوگا تو تخت لانے کی صورت آج بھی موجود ہوگی. پھر اس کے لیے پردہ نہیں رہتا، پھر اس کے لیے حجاب نہیں رہتا، اس کے لیے دور اور قریب کا کوئی فاصلہ نہیں رہتا. وہ حضور داتا صاحب لاہور